روایات میں آتا ہے کہ جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدکاری میں ڈوب چکی ہے اور مرد مردوں سے بدفعلی کرنے لگے ہیں تو اس نے ان کی عورتوں کو بھی گمراہ کرنے کا ارادہ کیا۔ شیطان نے ایک نہایت حسین عورت کا روپ دھارا، اس کا چہرہ اتنا خوبصورت اور دلکش بنایا کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے۔ وہ عورت ان کے بازاروں میں آتی، میلوں میں جاتی اور عورتوں کے بیچ بیٹھ کر باتیں کرتی۔ ابتدا میں وہ نرمی سے اور فریب کے انداز میں گفتگو کرتی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ وہ عورتوں سے کہتی کہ تم مردوں کی طرح اپنی خواہش پوری کیوں نہیں کرتی؟ تمہارے اندر بھی تو دل ہے، تمہارے پاس بھی حسن ہے، تم کیوں اپنے آپ کو قید رکھتی ہو؟ عورتوں نے پہلے تو حیرت ظاہر کی، مگر وہ شیطانی عورت دن رات ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتی رہی۔ وہ انہیں آرائش، زیب و زینت کے نئے طریقے سکھاتی، انہیں بتاتی کہ مردوں کے دل جیتنے کے لیے کپڑوں اور خوشبوؤں کا کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ وہ ان کے اندر فخر و غرور پیدا کرتی کہ تم حسین ہو، تم جیسی کوئی نہیں۔ رفتہ رفتہ وہ عورتیں شیطان کے جال میں پھنس گئیں، انہوں نے اپنے شوہروں سے بے وفائی شروع کر دی، ایک دوسری کے شوہروں کی طرف مائل ہونے لگیں۔ پھر اس شیطانی عورت نے انہیں سکھایا کہ گناہ سے لذت کیسے لی جاتی ہے اور ان کے اندر شرم و حیا ختم کر دی، یہاں تک کہ ان کی عورتیں بھی مردوں کی طرح بدکاری کرنے لگے۔ اس عورت نے انہیں کہا کہ تمہاری خواہشات تمہارا حق ہیں، ان پر روک کوئی نہیں، اور آہستہ آہستہ اس نے پوری قوم کی عورتوں کو نفس پرست بنا دیا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام انہیں نصیحت فرماتے کہ یہ راہ شیطان کی ہے تو وہ ان کی بات کا مذاق اڑاتے، کہتے کہ ہم بھی اپنی زندگی جئیں گے جیسے مرد جیتے ہیں۔ شیطانی عورت انہیں یہ باور کراتی کہ لوط علیہ السلام تمہیں قید کرنا چاہتے ہیں، تمہیں آزاد رہنا چاہیے۔ اس طرح اس عورت نے ان کی عقل اور ایمان دونوں چھین لیے۔ وہ دن رات گناہوں میں مگن رہنے لگیں، گھر تباہ ہو گئے، خاندان ٹوٹ گئے، یہاں تک کہ پوری بستی برائی کا اڈا بن گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام غم میں ڈوب گئے، مگر وہ عورت جسے شیطان نے بھیجا تھا اس نے باز نہ آئی، وہ فتنہ پھیلاتی رہی۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ شیطانی عورت بھی انہی میں شامل کی، جنہیں زمین الٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔ ان کی بستی پتھروں سے بھری ہوئی زمین میں دفن ہو گئی تاکہ آئندہ کوئی بھی شیطان کے بہکانے میں آ کر اپنی عزت و ایمان نہ بیچے، اور لوگوں کو عبرت ہو کہ جو اللہ کے حکموں سے منہ موڑتا ہے وہ انجام کار ہلاکت میں گرتا ہے۔